بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم کچھ عرصے سے قرآن مجید کا ایک تقابلی مطالعہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس کے جو بعض ایسے حصے ہیں جس میں ہم جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے، جو کلاسیکل تھاٹ ہے، اس میں جو تفسیر بالروایہ کا جو اسکول ہے اس کو، اور استاد ضمیر الدین فراہی اور ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی اپروچ میں ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے یہ دونوں سکولز ہیں، دے آر ٹرو ٹو دیئر اون پرنسپلس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ میرا شروع سے آپ کو یہ تھا، ریکویسٹ تھی کہ مقصد یہ ہے کہ اس چھوٹی سی ٹریننگ سے، اس ٹریننگ سیشن سے آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ اور جو مقامات ہیں قرآن مجید کے جو آپ کو مشکل لگتے ہیں، وہاں آپ خود بھی اس کمپیریٹیو اسٹڈی کو اپنائیں، کیونکہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے دیٹ از دا ہائیسٹ فارم آف لرننگ۔ میرا اپنے تجربے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے انسان سیکھتا ہے جتنا زیادہ تقابلی مطالعے سے، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو اہم سوالات ہیں وہ آپ کے ذہن میں بعض دفعہ نہیں آتے، جو ٹیکسٹ پہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کو یہ کرتی ہے کہ چونکہ آپ کو آپ کی جو ایک ہیریٹیج ہے، آپ کی جو علمی میراث ہے، اس سے وہ آپ کو متعارف کرواتی ہے، اینڈ یو گیٹ ٹو نو ہاؤ ادر پیپل ہیو تھاٹ اباؤٹ دا سیم قرآنک ورس. So the questions which might have arisen in the past, generally they might not arise if you read the text without any introduction to those questions. تو ہوتا یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کی جو کاوش ہے اور پچھلے لوگوں کی جو ریسرچ ہے اور دور حاضر میں جو اس میں کام ہوا ہے، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ کا جو ویژن ہے اس میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. اٹ براڈنز یور ویژن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اندر یہ ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو امت کی روایت ہے یہ بہت رچ ہے، ہمیشہ سے یہ رچ رہی ہے. اس میں افراد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں جو انسان جو ریزننگ کی بنیاد پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، اوپینین فارمنگ کرتے رہے ہیں، اس میں ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اخلاص کے ساتھ، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت کنسرٹڈ طریقے سے قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے، اور اس کوشش میں ہم بہرحال چونکہ عقل کے اور فہم کے محتاج ہیں، اس میں کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی. تو جب پرفیکشن نہیں ہو سکتی تو وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ریوزٹ آل پریویس انٹرپریٹیشنس، اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ریوزٹ آل دیز پریویس انٹرپریٹیشنز از ٹو اسٹارٹ کمپیئرنگ دیم اینڈ ریڈنگ دیم. اور یہ ایک ایسا انسانی کام ہے جو کبھی بھی تمام نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ ناتمام رہے گا. آپ کی جو اپنی فیکلٹیز ہیں ان کے اندر یہ چیز ایک بہت مہمیز پیدا کرے گی. مہمیز کا مطلب ہے آپ کو اسٹیمولیٹ کرے گی، آپ کو کہ یو نو مور. تو یہ جو کورس ہے اس کا تو مقصد ہے سلیکٹڈ جو پورشنز آف دا قرآن ہے، لیکن اس میں خواہش پیچھے جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ذوق ہمیشہ کے لیے پیدا ہو. جو آپ میں سے جو لوگ ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن مجید کا ایک مکمل کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو ایک سیریز ہے آپ کہہ لیجیے شروع سے آخر تک، وہ ہمت سے اس کو کریں، اور یہ شاید اٹ کوڈ بی سم تھنگ وچ مائٹ پیو دا وے ٹو دیٹ کمپیریٹیو اسٹڈی. دوسری چیز خواتین حضرات جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آج کا آغاز کریں، آپ کو ایک مرتبہ پھر چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ دیکھیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ایک اتنی غیر معمولی ہدایت دی، ذہن میں رکھیے گا یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانیت کی کتاب ہے. تو اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کو جب سمجھیں، اور جب سمجھ میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس سے ہمیں کوئی متوحش نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ گیٹ الارمڈ. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ انسیکیور ہوتے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی پرانی کوئی انٹرپریٹیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے، تو پہلا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ٹو ڈیفینڈ سم تھنگ. نہیں، ہماری جو ڈیفینس کا جو میکینزم ہے وہ اس جگہ پہ نہیں آن ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی انٹرپریٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. نہیں، ہمارا جو میکینزم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ دلیل کس کی اسٹرانگ ہے، بات کس کی وزنی ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہماری جو افیلیشن ہے وہ شخصیات کے ساتھ نہیں ہے. ہم کسی شخص کے غلام نہیں ہیں، تو سو ٹو اسپیک ہم دلیل کے غلام ہیں. ہمیں دلیل اگر ایک بہتر لگے گی ہم اس کو اپنا لیں گے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو. اس وجہ سے اپنے اندر یہ چیز آپ کے ہاں یقیناً پیدا ہے اور پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کو اور مستحکم کیجیے کہ کبھی بھی کسی چیز کو ڈسمس نہ کیجیے، خواہ وہ کتنی ہی آپ کو عجیب لگے، جب تک کہ آپ اس کی ریزننگ کو اسٹڈی کر کے اس کو ڈسمس نہ کر لیں. تو یہ اگر آپ کی اپروچ رہے گی تو امید ہے کہ نئی جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، نئے دروازے جو کھل رہے ہیں،
وہ آپ کے لیے علم کے جو نئے فرنٹیئرز ہیں وہ واقع کریں گے، وہ ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ادروائز یہ ہوگا کہ جو آپ نے ایک محدود سا علم ہم نے حاصل کر لیا ہوا ہے، we'll keep on being satisfied with that. علم is always in a state of constant motion. It should not stagnate, it should always develop. تو یہ جو comparative study ہے, it is one of the greatest means to keep you going and making you motivated کہ بھئی ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے. اور اس کے حوالے سے آج اگر ہم اپنی بات کو مان رہے ہیں تو کل اپنی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آج کسی بات اگر آپ دلیل سے مضبوط سمجھتے ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے. اور اس کی بڑی اچھی مثال امام شافعی کے ہاں آپ کو نظر آئے گی. انہوں نے الرسالہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، پہلی کتاب ہے جو اصول فقہ پہ ہمارے ہاں موجود ہے، ابھی بھی اٹ ہیز اے کمانڈنگ پریزنس ان آل آر ریلیجیس لٹریچر. وہ اس کے انہوں نے 3 ایڈیشنز شائع کیے ہیں، 3. ہی واز لیونگ ان 3 سیپریٹ سٹیز، مدینہ میں رہے، پھر وہ بغداد گئے، پھر اور جگہوں پہ گئے، اور ہر جگہ انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیے یہ جو اس وقت کا ایڈیشن ہے it is now cancelling out my previous and the third was cancelling out the second. تو یہ روایت ان کے ہاں سے چلی آ رہی ہے کہ کوئی شخص کی بات حرف آخر نہیں ہوتی. there is no final word in religious knowledge. all we are trying to do is explore and embark upon this thrilling voyage to find out what the truth is. آج خواتین حضرات ہم قرآن مجید کا ایک ایسے حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو فلو ہے، اس کا جو سیکوینس ہے، اس کی طرف بھی آپ کو بہت بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرے گا. اور اس سے زیادہ بڑھ کے جو ایک لنگوسٹک اپریسیشن ہے قرآن مجید کی، اس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ دس از سم تھنگ. اگر ہم اس لنگوسٹک اپریسیشن تک نہ پہنچ جائیں تو بعض دفعہ کلام اٹ ایلوڈز یو، آپ جو گہرائی ہے اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رہتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لنگوسٹک ایسپیکٹ بھی اور وہ جو کوہرنس کا ایسپیکٹ ہے وہ سب کے سب ہمارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں. سو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسی ایکسرسائز ہے جس کے نتیجے میں یو آر ایبل ٹو واک اہیڈ ان دس تفسیری لٹریچر، تو پھر بہت ساری اور بھی کمپیریٹو اسٹڈیز کی نوعیتیں سجیسٹ کی جا سکتی ہیں. سو آئیے خواتین حضرات ہم اپنی اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ سے اپنی اسکرین کو شیئر کرتا ہوں. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواتین حضرات، آج جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں یہ سورہ اعلیٰ ہے، یہ 87 سورہ ہے، یہ ایک مکی سورہ ہے. اس کی جو یہ پہلی 7 آیتیں ہیں ان کو ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. سورہ اعلیٰ بہت ایک معروف سورہ ہے، اکثر آپ نے نماز میں یہ سورہ اپنے امام سے سنی ہوگی. اس کے جو الفاظ ہیں پہلی 7 آیتوں کے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے. پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی، اور جس نے نکالا چارہ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ. البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو چاہے اللہ وہ جانتا ہے پکارنے کو، اور جو چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے پکارنے کو، یعنی جو کچھ اعلانیہ ہے اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو وہ جانتا ہے. استاذ ابوالعلا مودودی صاحب کی جو ترجمہ ہے اب آپ کے سامنے میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اب میں آپ کے سامنے استاذ جاوید احمد غامدی کی جو البیان سے اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر 9 پلک سوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا. یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر ان قریب اس کو ہم تمہیں پورا پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا. وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے. وادی اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ایک ترجمہ ہے جو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھ لیں. یہ جو آیت ہے
فجعلہ غصاء احوا، یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی سیکنڈ لائن میں اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس نے نکالا چارہ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ، یعنی چارہ کا مطلب وہی ہے جو نباتات وغیرہ جو ہیں وہ اگتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ پھر ان کو سیاہ بوسیدہ کر دیا، یعنی یہ جو کوڑا سیاہ کا مطلب یہ ہے کہ چارہ ایسا ہوا کہ وہ بالکل گل گیا، وہ بوسیدہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے مودودی صاحب نے بھی ترجمہ اسی طرح کیا ہے، ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی جو نباتات تھے، جو ویجیٹیشن تھی which sprang out, which sprouted, but very soon it actually became withered away، وہ بالکل کالی ہو کے بالکل مرجھا گئی۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ لنگوسٹکلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ کا جو ایک سٹرکچر ہے، سورہ کا جو ایک نظم ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں اس کے بعد جو اگلی سٹیج بتائی گئی ہے اس کی پرفیکشن کی بتائی گئی ہے، یعنی پچھلی دونوں چیزوں میں یہ کیا گیا ہے کہ دو چیزوں کو الگ الگ مینشن کیا گیا، اور پھر اس کا جو پینیکل ہے، اس کا جو کلائمیکس ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اس کے برعکس یہاں اس ترجمے سے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو بیان کیا گیا اور پینیکل کے بجائے ایک اینٹی کلائمیکس سامنے آ گیا، اور یہ کہا کہ یعنی ہونا تو کچھ اس طرح سے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائیں اور پھر ان نباتات کو اور زیادہ سرست و شاداب کر دیا۔ گویا کہ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے، ٹیکسٹ کو دیکھیے، تو دیکھیے یہ جو پیئرز آ رہے ہیں نا، خلق فسوا، قدر فہدا، اخرج المرعى جعلہ غصاء احوا، یعنی اس کے اندر یو ول فائنڈ دیٹ دیر از ویری اسپیشل سیکوینس، اور وہ سیکوینس کیا ہے کہ ایک چیز کو کا اظہار کیا گیا اور پھر اس کا اتمام کیا گیا۔ یہ دیکھیے میں آپ کو اس کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں، آپ پہلے آیت نمبر 2 کو دیکھیے کہ خلقہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بنا کے کیا کیا، فسوا، اس کا تصفیہ کیا۔ تصفیہ کیا مطلب ہے؟ اس کو پرفیکشن دی۔ گویا کہ پہلا جو ورب ہے وہ یہ بتا رہا ہے، ورب کا مطلب فعل، یا فعل کے مفہوم میں کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ اے ورڈ، اٹس اے ورب۔ ورب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک کام کیا اور اس کو پرفیکشن پہ لے گئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلقہ، تخلیق کی، اور پھر اس کو اہتمام کے ساتھ اتمام تک پہنچایا، اس کو پرفیکشن دی۔ یہ پہلا جو جوڑا ہے آپ کے لیے، آیت نمبر 2۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 دیکھیے کہ والذی قدر، اس نے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس اندازے ٹھہرانے کے مطابق ہر ایک کو اس کی ہدایت دی۔ گویا کہ اندازہ یہ ٹھہرایا کہ لوگوں کو یہ ضرورت ہے فطری رہنمائی کی، پیاس اگر رکھی ہے انسانوں کے اندر تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا اہتمام کیا، جنس کی اگر انسان کے اندر پیاس رکھی تو اس کو بجھانے کا بیوی کی شکل میں اہتمام کیا، اسی طرح سے ہدایت کی اگر پیاس رکھی ہے تو الہام فطرت سے اور الہام وحی سے اس کو بجھانے کا اہتمام کیا۔ تو گویا کہ یہ جو فے آپ دیکھ رہے ہیں نا، خلقہ کے بعد فے سے آ رہا ہے فسوا، اور قدرہ فہدا، یہ فے اصل میں یہ جو بتا رہی ہے، تاکید کی ہے کہ یہ جو کچھ کیا اس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن دی، بنانے کے بعد پرفیکشن دی، ہدایت کا اگر وہ طالب ہوا تو ہدایت میں پرفیکشن دی، اور پھر مزید یہ کہا کہ الذی اخرج المرعى، اس نے جو سبزہ ہے اس کو نکالا، مرعى سبزہ کو کہتے ہیں، اور پھر اس کو یعنی سمجھ آپ کی یہ کہتی ہے، اور ہمارا جو سیکوینس ہے قرآن مجید کا یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ بھی غصاء احوا کی جو ٹرم ہے کا جو پورا کا پورا ایکسپریشن ہے، اس کو کلائمیکس کو بیان کرنا چاہیے، یعنی سبزہ نکالا اور سبزے کو اور زیادہ لش گرین کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے نا، اگر آپ پچھلی 2 آیتوں کو دیکھیں تو وہ ایک بات کو بیان کر رہی ہیں اور بات کو اتمام تک پہنچا رہی ہیں۔ پیدا کیا، پیدائش کو پرفیکشن تک پہنچایا، اندازہ ٹھہرایا، اندازے کو پرفیکشن تک کیسے پہنچایا کہ اس ہر چیز کی ہدایت انسان کو فراہم کی، پھر سبزہ اگایا تو اس سبزے کو محض اگا کے نہیں چھوڑ دیا، اگر آپ ترجمہ یہ کریں گے کہ پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنایا، جیسے کہ مودودی صاحب کے ہاں اور مفتی شفیع صاحب کے ہاں، بلکہ سارے جو ہمارے بڑے مفسرین ہیں اس کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں، تو یہ اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ سبزہ اگایا اور سبزے کو انتہا تک لش کر دیا، بہت زیادہ اور زیادہ شاداب کر دیا، لیکن یہاں یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ سبزہ اگایا، اور غصہ کا چونکہ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کوڑا کرکٹ، اور احوا کہتے ہیں سیاہ کو، تو یہ ترجمہ یہ بن جائے گا کہ سبزہ اگایا اور اس کو مرجھا دیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پچھلی 2 آیتیں تو پرفیکشن تک لے کے جا رہی ہیں، کمال تک لے کے جا رہی ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے وہ سبزے کے بارے میں یہ اطلاع دے رہی ہے کہ سبزہ اگایا، اس کے بعد سبزے کو ختم کر دیا۔ اچھا، پھر مزید یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہمارے ذہن میں اٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون تدریج ہے وہ پوری کی پوری کائنات میں عیاں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تھوڑی سی قرآن مجید کو جب وہ حاصل کرتے تھے ان کے ہاں یہ عجلت ہوتی تھی
کہ کسی طرح سے یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ جلد مل جائے ان کو، اور وہ اگر اس کو کوئی بھولنے کا اندیشہ ہے تو وہ بھولے نہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دی ہے کہ بھئی یو نیڈ ناٹ وری، یہ خدا قرآن مجید جو ہے یہ ایسے ہی اہتمام سے آہستہ آہستہ اترے گا، اور جب یہ اترے گا تو سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پورے کا پورا اس کو پڑھا دیں گے، آپ کو آپ کے سینے میں یہ یاد ہو جائے گا اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اور آپ کو اگر کوئی تردد ہے تو کائنات کو تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ سارا کام اکٹھا ہی کر کے دے دیتے ہیں، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے قرآن مجید آپ کو اکٹھا دے دیں، نہیں، ان کا تو یہ ہے کہ ہر چیز میں تدریج رکھتے ہیں، دیر از اے گریجول پروگریشن۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو جب بنایا تو یہ جیتا جاگتا انسان نہیں بنایا، بلکہ اس کو مختلف سٹیجز سے گزار کے ایڈلٹ بنایا۔ اسی طرح سے جب سبزہ اگایا تو ایسا نہیں کیا کہ فٹافٹ اس کو اس کی آخری سٹیج پہ اگا دیا، بلکہ نظر آیا کہ ایک کومپل اگتی ہے، پھر وہ اسپراؤٹ کر کے اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے انٹل اٹ بلاسمز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون تدریج ہے، یہ جو گریجول پروگریشن کا خداوند تعالیٰ کا نظام ہے جو اس پوری کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک اور موقع پہ چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ دیکھیو یہ چاند بھی جب کامل کب ہوتا ہے؟ 14 دن کے بعد جا کے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ماہ تمام آپ کو ہر وقت نظر آئے، یہ ناتمام ہی ہوتا ہے، اور 14 دن سے گزر کے پھر یہ تمام ہوتا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھیے یہ جو تدریج ہے یہ آپ اس پہ نہ قیاس کیجئے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قیامت کیوں نہیں آ رہی، آپ کو دھمکایا جا رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، ان کے اپنے جو ان کا اپنا کیلنڈر ہے جو آپ سے مختلف ہے۔ سو یہ اہتمام اور یہ جو تدریج ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز نے اپنے ٹائم پہ ہونا، یہ وقت سے پہلے نہیں ہونا۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ اس کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، ابھی جو آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو پورا مل جائے تو اس کے بارے میں آپ گھبرائیں نہ، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کام اکٹھا ایک ہی وقت میں فائنل شیپ میں دے دیتے ہیں، نہیں، ان کا طریقہ ہے کہ وہ ایک گریجولی دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گریجول یا تدریج کا جو آپ یوں کہہ لیجیے قانون زیر بحث ہے، تو پھر یہ جو غصاء احوا کی جو ایکسپریشن ہے وہ میل نہیں کھاتا، وہ اٹ از ناٹ اپروپریٹ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چارہ اگایا اور چارے کو مرجھا دیا، کیونکہ جو کلائمیکس ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ چارہ اگایا اور چارے کو اور سرسبز کر دیا، اور زیادہ گرین کر دیا اس کو، اور زیادہ لش کر دیا اس کو۔ ترجمے میں یہ ہے کہ چارہ اگایا اور اس کو سیاہ پورا کرکٹ کر دیا، گویا کہ بجائے اس کے کہ اس کی انتہا بیان کی جاتی کہ وہ اور زیادہ بالکل اپنے فائنل شکل میں ایک لش ویجیٹیشن بن گیا، اس کا یہ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یعنی قرآن مجید میں جیسے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں اور جیسے یہ سیکوینس بیان ہوا ہے اور جو قانونی تدریج بیان ہوا ہے کہ somehow غصاء احوا کی جو ترکیب ہے اس پہ یہ بیٹھتی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ خواتین حضرات ایک تیسری چیز ہے، اور وہ یہ کہ جو احوا ہے، احوا بلیک کو کہتے ہیں، کالے کو، لیکن یہ کالک جو جہاں پہ بھی پورے کے پورے قرآن مجید میں آئی ہے، بلکہ لغت میں جہاں پہ بھی آئی ہے، یہ وہ کالک نہیں ہے کہ جو بوسیدگی کی علامت ہو، نہیں، بلیکنس ہوتی ہے نا بوسیدگی کی علامت، کوئی سم تھنگ وچ withers away، نہیں، یہ وہ ہے کہ جو ایک جان اور جاندار ہونے کی علامت ہو۔ آپ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلیکش گرین، جس کے اندر ایک ایسی سرسبزی اور شادابی پائی جا رہی ہے کہ وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، یعنی اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ it turns black, it is blackish green۔ تو احوا از نیور بلیک، یعنی احوا کی جو صفت ہے وہ بالکل بھی کالک کے ایسی کالک کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ ایک چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، it has withered away, it has now a very the shape in which a thing is when it deteriorates یا it decays یا it decomposes، یہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ کا جو ورڈ ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ سبزہ ہی مراد ہے، اور وہ دونوں طرح کا سبزہ مراد ہے کہ وہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس کو ہم کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کلام عرب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ غصہ از اے ورڈ which has two opposite meanings، یعنی دو، اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں ازداد ہیں۔ ازداد کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا لفظ کہ جس کے دو اپوزٹ میننگز ہو، وہ اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ جس مفہوم میں ہم کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، اور یہ اس مفہوم میں بھی آ جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں شاداب، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانٹرانمز، آپ نے نام سنا ہوگا، یا آٹو اینٹونمز کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جو ورڈ ہے اوور سائٹ، یا جیسے ورڈ ہے ہینڈی کیپ،
اب ہینڈی کیپ کا مطلب یہ بھی ہے، ایک نیگیٹو مفہوم بھی ہے اور ایک ہینڈی کیپ کا پازیٹیو مفہوم بھی ہے، اور دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. ایک میں آپ رعایت دے رہے ہوتے ہیں اور ایک میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کو یہ اس کے بالکل اپوزٹ مفہوم میں ہے. یہی معاملہ اوور لک کرنے کا ہے. اوور سائٹ کا مطلب اور اوور لک کرنے کا مطلب آپ یہ دیکھیے، ایک ہی کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ایکچولی سینگ سم تھنگ ان مور ڈیٹیلڈ وے، اور ایک اوور سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو فارگوٹن سم تھنگ، آپ یو ہیو اوور لک سم تھنگ. تو ایک ہی لفظ کے دو اپوزٹ میننگز ہیں، یہ ہے نا. اچھا، عربی زبان میں تو یہ بہت کامن ہے. جیسے اشتراک کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں، یہ بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، خریدنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو بیچیں اس کو بھی اشترا کہہ سکتے ہیں، اور خریدیں اس کو بھی اشترا کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں، بیچنا اور خریدنا بالکل اپوزٹ ہے. تو اس میں خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پھر اس کی تفصیل بیان کروں، یہ چیز آپ یہ جان لیں ایک مرتبہ پھر کہ جو پوری کی پوری جو سورہ کا سیکوینس ہے وہ ہمیں اس طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ کوئی غصاء احوا کا جو مطلب ہے وہ اگر آپ سیاق پورا کرکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو جو پچھلی دو آیتیں ہیں وہ بالکل اس کے سیکوینس آؤٹ ہو جائے گا. یو ول فائنڈ آؤٹ کہ بھئی یہ بات اصل میں اپنی نیچر میں بجائے سے کلائمیکس تک پہنچتی ہے، یہ اٹ ہیز گون ٹو این اینٹی کلائمیکس. یہ وہ مشکل تھی جس کو استاد امیر الدین فراہی نے بہت زیادہ محسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ سورہ کے اپنے نظم سے یہ میل نہیں کھاتی. پہلی بات تو یہ احوا کی جو صفت ہے وہ اس کالک کے لیے نہیں آتی جس کو آپ مرجھانے والی کالک کہتے ہیں، بلکہ یہ جو شادابی والی کالک ہوتی ہے جس میں ایک سبزے کے اندر اور زیادہ شادابی پیدا ہوتی ہے، وہ بلیکش گرین ہو جاتا ہے، اس کے لیے آتی ہے. کہیں پہ بھی یہ پورے کے پورے عربی زبان میں اس مفہوم میں نہیں آئی. اور دوسرا یہ کہ غصہ کا جو ورڈ ہے اگرچہ وہ خش و خشاک کے مفہوم میں نیگیٹولی آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے پھر استقصا کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے لغت میں جو اہل لغت ہیں انہوں نے عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب درج کرنے سے وہ چوک گئے ہیں. یعنی جیسے کہ بہت سارے لفظ کے اپوزٹ میننگز ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی ڈکشنری کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ڈکشنری کے اندر غصہ کا آپ کو صرف نیگیٹو میننگ ملے گا، اس لیے کہ ہمارے جو لغت کے مرتبین تھے ان کے سامنے نظائر اسی کے آئے اور انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا خس و خاشاک. جبکہ استاد امیر الدین فرائی نے پھر اس کی مثال دی. اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل بھی رکھتا ہوں، ابھی میں آپ کو صرف سمرائز کرتا ہوں. ان کی جو کتاب ہے مفردات القرآن، جس میں انہوں نے قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انہوں نے تفصیل سے ان پہ بتایا کہ دیکھیے کہ فلاں فلاں لفظ جو ہے کلام عرب میں موجود ہے لیکن ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ سب نہیں ہو سکتا. تو یہ ان میں سے ان کی ایک تحقیق یہ ہے کہ غصہ کا جو ورڈ ہے یہ کانٹرانم ہے. ان کی اس ریسرچ سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی. یعنی لغت کا جو استقصا ہے وہ ناقص رہ گیا تھا. اہل لغت نے جو ظاہر ہے، دیکھیں اہل لغت کیا کرتے ہیں، وہ تو جو کلام عرب ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جو مفاہیم ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے وہ مطالب درج کرتے رہتے ہیں. تو بالکل ایسے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ کلام عرب میں یہ اس کا دوسرا مفہوم بھی موجود ہے، اور وہ ہے سرسبز و شاداب، یعنی پازیٹیوٹی. یعنی غصہ کے ورڈ کا ایک مطلب ہے سیاق پورا کرکٹ، یعنی بالکل جو مرجھایا ہوا ایک ویجیٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا اپوزٹ مطلب یہ ہے جو چمکتی بھی اور بالکل جسے کہتے ہیں نا فریش ویجیٹیشن. تو یہ ہیں کانٹرنمز ہیں، ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس کی اپوزٹ میننگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا لحاظ رکھیں اور ساتھ ہی احوا کا لحاظ رکھیں، یعنی احوا کا مطلب اب وہ بلیکشنس نہیں ہے کہ جو مرجھائے ہوئے چیز کی آتی ہے، بلکہ وہ بلیکشنس ہے کہ جو ایک بالکل فریش چیز کے لیے آتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اپوسان احوا کی جو ترکیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیاہ سرس و شاداب کے شاداب و شرف کر دیا. گویا کہ یہ جو سیاہی ہے یہ اس کے اس بات کا تعلق ہے، اور جو غصہ ہے یہ اس کی اس پازیٹیوٹی کا تعلق ہے کہ جو ویجیٹیشن تھی وہ کوئی مرجھائی ہوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بالکل لش اور بہت زیادہ بلاسمڈ آؤٹ تھی. تو اس طرح سے ایک انہوں نے ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن کی کہ انہوں نے لغت کی تصحیح کی. انہوں نے ہی کریکٹڈ دس لغہ، اور ان ادر ورڈز ہی ایڈڈ the meaning that was missing in the dictionary. It is not کہ وہ meaning موجود نہیں تھا. As I said, that meaning evaded a lot of people. وہ کلام عرب میں موجود تھا لیکن لغت میں درج ہونے سے رہ گیا تھا. تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ جب ڈکشنری بنائی جاتی ہے تو جو ڈکشنری کے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپائلرز کہلاتے ہیں. وہ دور تدوین سے ان کا تعلق ہوتا ہے ہمیشہ، اور لغت کے اندر جو اہم مفاہیم مختلف زبان کی یوزیجز میں ہوتے ہیں ان کو درج کر دیتے ہیں. تو استاد امیر الدین فرائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت لمبے عرصے تک 30-40 سال تک اس ورڈ پر غور کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غصہ کا ترجمہ اگر آپ پورا کرکٹ کر دیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ سورہ کا نظم ایکسپلین نہیں ہوتا، کیونکہ سورہ تو ایک چیز کے کلائمیکس کو بیان کر رہی ہے، بلکہ جو احوا کی صفت ہے وہ بھی اصل میں میل نہیں کھاتی، کیونکہ احوا اس کالک کے لیے نہیں آتا جو مرجھائی ہوئی کالک ہے، بلکہ وہ جو لش کالک ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے. تو اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا
اور یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو یہ سورہ اپنی بالکل جس سے اپنی اصل پہ ایک بات کو بیان کر رہی ہے وہ قرینے سے بالکل واضح ہو جائے گی کہ خداوند تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی کلائمیکس کو پہنچتی ہیں تدریج کے ساتھ. اس کلائمیکس کو پس منظر میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ قرآن آپ کو اکٹھا نہیں مل سکتا, یہ قرآن آپ کو تدریج سے ملے گا, اور یہ تدریج اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہر جگہ یہاں آپ کو نظر آئے گی. وہ پودوں میں نظر آئے گی, وہ انسانوں میں نظر آئے گی, وہ ہدایت میں نظر آئے گی, وہ تخلیق میں نظر آئے گی انسانوں کی. تو یہی معاملہ اس وحی کا بھی ہے, اس نے گریجولی اتمام تک پہنچنا ہے. خواتین حضرات, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر جب انہوں نے لغت کے اس ترجمے کو ڈسکور بھی کیا, یعنی ایز اے سیڈ یہ ڈسکوری تو اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, یہ کلام عرب میں تو موجود تھی لیکن ڈکشنری کے اندر درج ہونے سے وہ رہ گئی ہوئی تھی. اس کی پھر انہوں نے تصحیح کی, اور غصہ کی جو ورڈ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا, اگر آپ کبھی ظاہر ہے یہ عربی زبان جاننے والوں کے لیے تو یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, لیکن آپ میں سے جو لوگ عربی نہیں بھی جانتے تو وہ اس بات کو بس سمجھ لیں کہ غصہ کا ورڈ جو کہ اس پوری کی پوری قرآن کی اس سیکوینس میں اس مطلب میں پورا نہیں بیٹھ رہا تھا جو کنونشنل مطلب ہے. اس نے ایک سوال پیدا کیا ہوا تھا کہ اگر وہ ترجمہ کیا جائے غصہ کا کہ جیسے کہ کیا جا رہا ہے تو سورہ جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے سیکوینس کے لحاظ سے درہم برہم ہو جاتی ہے, بلکہ وہ جو ورڈ اس کا جو کوالیفائنگ ایڈجیکٹو ہے وہ بالکل نامناسب ہے. یعنی میں کسی چیز کو اگر بیان کرنا چاہوں اس کی خوبصورتی کو تو میں اس کو مرجھانے سے بیان نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرجھانے والا ترجمہ میں کوئی میرے سامنے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور جس پہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوئے. اس کو پھر انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جب اس پہ غور کیا تو ان کے سامنے پھر بے شمار اس کے نظائر آ گئے. اور جیسے میں نے کہا کہ مفردات القرآن جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے پھر عربی شاعری سے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ جو غصہ کا جو ورڈ ہے یہ کتنا کامن ہے دوسرے مفہوم میں جو اپوزٹ مفہوم ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کانٹرونیم ہے, آٹو اینٹونیم بھی ہم اس کو کہتے ہیں, ورڈ وچ ہیز دا سیم میننگ آئی مین اپوزٹ میننگس. ایک اور اس کی میں آپ کو میرے ذہن میں مثال آتی ہے عربی زبان میں, وہ قرو کی ہے. قرو کا مطلب ہے وہ جو ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے نا, اس کو آپ اس کا ترجمہ حیض بھی کر سکتے ہیں اور طہر بھی کر سکتے ہیں. یعنی قرعن جو ہے عربی زبان میں یہ طہر کے لیے بھی آ جاتا ہے اور حیض کے لیے بھی آ جاتا ہے. قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ طہر کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا حیض کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اب جو دیکھیے قرآن مجید میں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ متعلقہ خواتین اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء. اب یہاں بعض لوگوں نے ہمارے ہاں بعض امام شافعی جیسے ہیں, اگر شفافیہ کے ہاں اس کا ترجمہ طہر کیا گیا ہے. 3 ویٹنگ پیریڈز میں جو کرو کا جو ورڈ ہے ظاہر ہے حیض کے لیے یہاں پہ آیا کیونکہ ظاہر ہے کہ حیض ہی کی جو مدت ہے جو تعین کرتی ہے پریگننسی کے حوالے سے. سو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ قرعن کا جو ترجمہ ہے یعنی وہ ازداد ہے. It's a love, it's a word which has 2 opposite meanings and both can be adopted depending upon the context. تو جیسے اس آیت میں بھی شوافے نے اس کو طہور کے معاملے میں لیا, احناف نے اس کو حیض کے مفہوم میں لیا. تو یہ ایک اور مثال ہے اس چیز کی کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اپوزٹ میننگ ہے. تو بالکل ایسے ہی استاد فراہی نے بتایا کہ دیکھیں غصہ کا جو ورڈ ہے لیکن اس کے 2 آپوزٹ ہیں, اور وہ دوسرا اپوزٹ میننگ چونکہ رہ گیا تھا درج ہونے سے تو آپ جو درج ہوا تھا اس کو آپ نے لے لیا, اور جب لے لیا تو وہ ترجمہ جو ہے وہ مطابقت پیدا نہیں ہوئی اور یہ الجھن پیدا ہو گئی کہ قرآن مجید تو ایک بہت خوبصورت طریقے سے بتا رہا ہے تدریج کے قانون کو, یہاں پہ وہ تدریج کا جو قانون ہے وہ رہ جاتا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فنیس ہے قرآن مجید کے اس معاملے میں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اگر آپ اس بات کو نہ رہیں. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ احوا کی جو صفت ہے, احوا کا مطلب اس میں نے آپ کو بار بار بتایا بلیک ہے, تو یہ بلیک وہ بلیک نہیں جو ویدرڈ ہوئے بلیک ہوتا ہے, بلکہ یہ لش بلیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو گرینش بلیک ہے. تو وہ جگہ جگہ انہوں نے کہا بھی یہ بلیک کو تو اگر اس کو لش بلیک لینا ہے یا گرینش بلیک لینا ہے تو پھر غصہ کا وہ ترجمہ لینا چاہیے جس کے مطابق ہے. تو غصہ کا وہ ترجمہ اس سے مطابق ہے کیا مطلب یہاں پہ سبزہ مراد ہوگا, یعنی وہ سبزہ جو بلیکش گرین ہو گیا ہے. یہاں پہ کوڑا کرکٹ مراد نہیں ہو سکتا. تو آپ سمرائز یہ کر سکتے ہیں کہ غصہ کا ترجمہ آج تک تو کوڑا کرکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن استاد فراہی نے بتایا کہ نہیں, یہ بالکل اپوزٹ مفہوم میں ہے. کوڑا کرکٹ کے بجائے یہ سرسبز و شاداب جو ویجیٹیشن ہوتی ہے جو بالکل بلاسم آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. اور اگر آپ ہوا کی صفت کو لے لیں گے تو بالکل متعین ہو جائے گا کہ ان دونوں مطلب میں سے کون سا مطلب یہاں مراد ہے. اور مزید یہ کہ جو سورہ کا جو نظم ہے وہ آپ کو مزید بتا دے گا. یہ میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے. اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو جیسے کہ استاذ امین احسن اصلاحی نے بیان کیا ہے تھوڑا سا ان کا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی استاذ کی بات کو جب بیان کیا
تو سادہ الفاظ میں اردو زبان کے قارئین کے لیے انہوں نے بہت کمال خدمت سر انجام دی۔ استاد حمید الدین فرائی کی جو اپنی بات ہے وہ تو وہ لکھ نہیں سکے تھے، ان کی اپنی تفسیر انہوں نے سورہ اعلیٰ کی نہیں کی، البتہ جو ان کی کتاب مفردات القرآن ہے جس میں قرآن کے جو سلیکٹڈ الفاظ ہیں ان کی انہوں نے تشریح کی تھی۔ تو جب وہ غصہ کے ورڈ پہ پہنچے ہیں تو وہ اپنی جو اس کتاب میں انہوں نے غصہ کے تحت یہ سارے کا سارا ڈیٹیلز جو ہیں وہ درج کر دی ہیں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ چیز آ جائے، اور اس سے پہلے کہ بلکہ وہ چیز آئے، آپ ذرا یوں بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ ہمارے ہاں جو اس مطلب کی جو تشریح کی گئی ہے مفتی شفیق صاحب کی طرف سے بھی اور مولانا مودودی صاحب کی طرف سے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہ دیکھیے مفتی شفیق صاحب جو ہیں یہ غصان احوا پہ نوٹ لکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرعا کے معنی چراگاہ کے ہیں جہاں چوپائے چرتے ہیں، اور غصہ اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ یہ وہی غصہ ہے جس کی ہم بحث کر رہے ہیں۔ یعنی مرعا کا مطلب ہے وہ چراگاہ، وہ جگہ کہ جہاں پہ سبزہ اگتا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ احوا ہوا سے مشتق ہے، گہری سبزی جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے، اب دیکھیے انہوں نے خود ہی اس کا اعتراف کر دیا کہ یہ یہاں پہ یہ کالک وہ مراد نہیں ہے جو بوسیدگی کی کالک ہو، بلکہ یہ سبزی مائل سیاہی ہے۔ ادھر تک تو وہ بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چونکہ غصہ کے اسی ترجمے سے واقف ہیں جو لغت میں درج ہے، تو اب مجبور ہیں کہ وہ وہی ترجمہ کریں۔ تو اس آیت میں حق تعالیٰ نے نباتات سے متعلق کچھ ایسی قدرت و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سرسبزی جاتی رہی۔ یہ ہے وہ بات، یعنی انہوں نے وہ مجبور ہو گئے کہ چونکہ غصہ کا ترجمہ ان کو لغت میں ایک ہی ملا کہ بھئی وہ جو کوڑا کرکٹ ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے، اور ان کو پتا تھا کہ احوا کی جو صفت ہے یہ بوسیدگی کے لیے نہیں آتی بلکہ اس بلیکنس کے لیے آتی ہے کہ جس کے اندر لش ہونے کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو۔ ہمیں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ کر کے جسم کی شادابی اور خوبصورتی اور چستی اور چلاکی کا حق تعالیٰ نے عطیہ دیا ہے، مگر انجام کار پھر اس کو ختم ہونا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس سے انہوں نے جو کلائمیکس کو اینٹی کلائمیکس پہ وہ لے گئی، یعنی غصاء احوا جس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے کہ آیت کا سیکوینس چل رہا ہے کہ ایک انتہا تک پہنچایا، لیکن ہی واز فورس ٹو ٹرانسلیٹ اٹ ایز کہ بھی وہ چیز جو سبزہ اگایا گیا وہ مرجھا گیا۔ تو یہاں اصل میں مرجھانے کی پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ پیچھے تو جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ مثبت طریقے سے آگے جا رہا ہے، یہاں اچانک جو صرف بیان ہو رہی ہے مرعا کی وہ یہ ہے کہ جو چارہ اگایا گیا اس کو خس و خاشاک کر دیا، بالکل ایسا خس و خاشاک جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بوسیدہ ہو چکا ہو۔ تو بوسیدگی جو ہے یہ تو پرفیکشن کو بیان نہیں کرتی۔ تو یہ وہ مشکل تھی خواتین حضرات جو ظاہر ہے ان کو پیش آئی، جو ان کے ظاہر ہے ان کے سامنے غصہ کا ایک ہی مطلب تھا۔ استاد ابو العلا مودودی صاحب کو بھی آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اس آیت پہ یہ نوٹ لکھا ہے، یعنی وہ صرف بہار لانے والا نہیں ہے، خزاں لانے والا بھی ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ایک ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی و شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خس و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے اس کو سابقہ پیش آئے گا۔ یہ قرآن مجید کے مختلف موضوعات یعنی متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں دونوں ہمارے جو اساتذہ ہیں مفتی شفیع صاحب اور مودودی صاحب، ان کو چونکہ غصہ کے بارے میں جو لغت کی اطلاع تھی وہ تو یہی تھی کہ یہاں اس سے مراد ایک پورا کرکٹ ہونے کا یا بوسیدگی کا ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کو نے پھر اس کو سیکوینس یہ کیا کہ دیکھیے یہاں یہ مراد یہ ہے، پچھلی آیتوں میں تو یہ تھا نا کہ خلقہ فسوا، بنایا اور پرفیکشن دی، قدرہ فہدا، اندازہ ٹھہرایا اور ہدایت دی۔ اب یہاں دونوں آیتوں میں بات کلائمیکس پہ جا رہی ہے۔ تیسری آیت میں اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا، تو انہوں نے اس کلائمیکس کو ایک اور جگہ پہ پہنچا دیا، اور وہ یہ ہے کہ کلائمیکس اصل میں یہ تھا کہ وہ چیز ختم ہو گئی، اگرچہ وہ بھی ایک وہ اینڈ پوائنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اٹ کینٹ بی ریگارڈڈ ایز اے کلائمیکس، کیونکہ جو پچھلی دو ورسز آپ کو بتا رہی ہیں وہ تو بات کو بھی اسینڈنگ آرڈر میں اوپر لے کے جا رہی ہیں، وہ ابھی اس کا انتہا نہیں بتا رہی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک کامن چیز ہے کہ جس کا سارے ہمارے مفسرین شکار ہوئے، اور بالکل آپ قاطبتاً یہ کہہ سکتے ہیں شروع سے لے کے اب تک جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں وہ غصہ کا وہی ترجمہ کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے لغت کا وہی ترجمہ تھا جو وہاں موجود تھا۔ یہ تو استاد حمید الدین فرائی کا لغت میں ایک نئے ترجمے کا اضافہ تھا جو ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ایبلٹی تھی، کلام عرب پر ان کی نظر تھی، اور موجودہ تراجم سے ڈسسیٹسفیکشن بھی تھی
کہ بھئی اس سے قرآن کا نظم بھی درم برم ہوتا ہے، اور احوا کی جو صفت ہے جو کوالیفائی کرتی ہے وہ پازیٹیو صفت ہے، تو غصہ کا مطلب بھی کوئی پازیٹیو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ کلام عرب سے وہ چیزیں پیش کر دیں، جو میں نے کہا کہ ان کی کتاب مفردات القرآن میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی۔ لیکن اب میں آپ کو خواتین حضرات ان کے ہی، جیسے میں نے ابھی بتایا، ان کے جو شاگرد ہیں امین احسن اصلاحی، انہوں نے اس چیز کو اردو زبان میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسان کر کے بھی بیان کر دیا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بھی خلاصتاً بتائی تھیں اس کو تھوڑا سا انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کے استاد کی بات کو سمجھنا ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اس کو کتنا آسان کر دیا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی استاذ امین احسن اصلاحی نے جس کی ایکسپلینیشن بیان کی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ دیکھیے، یہ اس آیت پہ لکھ رہے ہیں کہ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ یا اب دیکھیں وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹکڑے میں ایک ادبی اشکال ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے تب اس کا صحیح موقع محل واضح ہوگا۔ غصاء احوا کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے کالا کوڑا سیاہ کوڑا یا سیاہ خس و خاشاک کیا ہے، لیکن عربی میں لفظ غصاء تو بے شک جھاگ اور خس و خاشاک کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن احوا ہرگز اس سیاہی کے لیے نہیں آتا جو کسی شے میں اس کی کہنگی، بوسیدگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوئی ہو، بلکہ یہ اس سیاہی مائل سرخی یا سبزی کے لیے آتا ہے جو کسی شے پر اس کی تازگی، شادابی، زرخیزی اور خوشنمو ہونے کے سبب سے نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے پہلی کریکشن یہ کی کہ احوا کی جو صفت ہے وہ کبھی بھی بوسیدگی کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ وہ مثبت طور پہ بیان ہوگی شادابی کے لیے، زرخیزگی کے لیے۔ یہ نباتات اور باغوں کی صفت کے طور پہ بکثرت استعمال ہوا ہے، اور بلا استثناء، اب یہ دیکھیے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ بلا استثناء ہر جگہ ان کی سرسبزی کی شدت اور گھنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر یہیں سے یہ بطور استعارہ ایک کڑیل، صحت، گولے ترکی کی صورت کھلے ہوئے جوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک پاورفل، ایک بہت اسٹرانگ اور اسٹرڈی جو نوجوان ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو ورڈ ہے، احوا کا جو ورڈ ہے۔ پھر یہیں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی صحت بہت اچھی ہے اور ان کے بدن میں خون وافر ہوتا ہے، ان کے ہونٹوں پر سیاہی مائل سرخی نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جن کی صحت اچھی ہوتی ہے ان کے ہونٹوں کے اندر سیاہی مائل سرخی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور شاعر جو جاہلی شاعر ہے تعبت اشرن، یہ بڑے ایک مشہور جاہلی شاعر ہے۔ جاہلی کا لفظ کا مطلب وہ جہالت سے آپ نہ لیجیے گا، جاہلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا جو دور تھا، جس کے اندر رائٹ اور رانگ کا جو فیصلہ ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ قبیلے کے انٹرسٹ کے طور پہ کیا جاتا تھا۔ جو قبیلے کا انٹرسٹ اگر کسی چیز میں ہے تو اس کو ہم کہتے تھے کہ بھائی میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہے، مجھے فائدہ اس میں ہے، تو میرے لیے یہی سچ ہے۔ تو اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو جاہلیت اور جہالت میں بڑا فرق ہے، عام طور سے ہم اس کو ایج آف اگنورنس ترجمہ کر دیتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے۔ اٹ واز ناٹ این ایج آف اگنورنس، جہالت ہوتی ہے اگنورنس، یہ جاہلی ہے۔ تو جہالت میں اور جاہلی کا یہ فرق ذہن میں رہے۔ تو یہ دور جاہلی کے شاعر ہیں تعبت اشر، وہ اپنے ممدوح کی تعریف میں اب وہ اس شعر کو وہ کہتے ہیں کہ مسبل فی الحی احور فل و اذا یغزو فلیس ابل، کہ یوں قبیلے کے اندر وہ ایک خوش پوش، سرخ سفید، بانکا چھبیلا بنا رہتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو شیر نیستاں بن جاتا ہے، فلیس ابل۔ یعنی یہ احوا کی جو صفت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ ابھی انہوں نے بتایا نا کہ جیسے یہ اگین اٹ از یوزڈ فار اے ویری اسٹرانگ اینڈ اے ویری اسٹرڈی پرسن، تو یہ وہی احوا کی صفت ہے جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے اس سیاہی کے مفہوم میں لیا۔ اب دیکھیے وہ استاذ امین الدین فرائی کی تحقیق کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ غصہ اگرچہ مکھن کے جھاگ اور سیلاب کے خس و خاشاک کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اس سبزے کے لیے بھی آتا ہے، اس کا استعمال معروف ہے جو زمین کی زرخیزی کے سبب سے اچھی طرح گھنا اور سیاہی مائل ہو گیا ہو۔ استاذ امین الدین فراہی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس کی تائید میں شعراء جاہلیت کے متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ ہم بقید اختصار صرف قطامی کا ایک شعر جو اس نے ایک وادی کی تعریف میں کہا ہے پیش کیے دیتے ہیں۔ اب وہ اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ حلو باخضرا سالت سرارته من ذی غصاء علی الارض انضاد علی الاعراض انضاد۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں اترے جس کے بیچ گھنے اور شاداب سبزے اس کے کناروں پر باہم گتھم گتھا اور ایک دوسرے پر تہ بتہ گرے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے نا، غصہ من ذی غصاء، یہاں مراد کوڑا کرکٹ والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ شادابی مراد ہے۔ تو انہوں نے دیکھیے چونکہ اس کے جو پیچھے الفاظ آئے نا کہ حلو بھی اخضر، یعنی سرسبز و شاداب، اس نے خود ہی بتا دیا کہ یہاں پہ جو آگے چیز مراد لی جاتی ہے غصہ کے مفہوم میں، یہاں اس کا وہ مفہوم ہے کہ جو فریشنس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے صرف ایک شعر دیا خواتین حضرات، لیکن اپنی کتاب مفردات القرآن میں انہوں نے کلام عرب سے بہت سارے اور نظائر جمع کر دیے ہیں، جس سے آپ کو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں جو مراد ہے
وہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور سے سمجھی گئی ہے، بلکہ یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو یہ پہلو ہیں کہ اس کو تدریج کا جو ایک پورے کا پورا موقع دیا گیا، قانون دیا گیا ہے، اس کو وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھا، اس کو ہم ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان کی ریڈنگ کو جو انہوں نے اس میں کہا کہ آیت زیر بحث میں چونکہ غصہ کی صفت احوا آئی ہے، اس وجہ سے لازماً یہ اس دوسرے معنی ہی میں استعمال ہوا ہے۔ ذرا ریکال کیجئے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ غصہ کے دو ترجمے ہیں، اپوزٹس ہیں۔ ایک کا ترجمہ ہے خس و خاشاک، دوسرا ترجمہ ہے سرسبز، دونوں بوتھ آر اپوزٹ۔ احوا کی جو صفت ہے اٹ از آلویز اے پازیٹیو صفت، اٹ از ناٹ یوز فار بلیکنس which is actually made which actually portrays some withering effect of some vegetation، بلکہ یہ blackish green ہونے کے مفہوم میں ہے۔ اب دیکھیے وہ اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ لازماً یہ اس دوسرے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ صفت اور موصوف میں نہایت بھونڈی قسم کی بے ربطی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے ان کا کہ لنگوسٹکلی ایڈجیکٹو اور ناؤن جو ہیں وہ آپس میں میل ہی نہیں کھائیں گے، صرف ایڈجیکٹو موصوف جو ہے وہ ناؤن کو کہتے ہیں۔ اس لیے احوا جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس سیاہی کے لیے ہرگز نہیں آتا جو کسی چیز میں اس کی کہنگی، فرسودگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے۔ کلام عرب میں، اب یہ دیکھیے یہ وہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، یعنی ناٹ اے سنگل انسٹنس کہ جس میں یہ جو احوا کی صفت ہے یہ اس نیگیٹو مفہوم میں استعمال ہوئی بھی ہو، ہمیشہ یہ مثبت طور پہ شادابی کے لیے بیان ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہاں موقع کلام بھی جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے اس مفہوم سے ابا کر رہا ہے، یعنی یہ مفہوم ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ چنانچہ پس الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ اس خداوند کی تسبیح کرو جو نباتات کو زمین سے نازک سوئیوں کی شکل میں نکالتا ہے، پھر ان کو گھنی اور سیاہی مائل سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی اس پوری کی پوری ریسرچ کا ایک خلاصہ بیان کیا کہ یہ بیسکلی جو غصاء احوا کی جو ترکیب ہے یہ پچھلی ربط میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سبزہ اگایا تو اس کو بھی انتہا تک پہنچا دیا، جب انسان کو پیدا کیا اس کو بھی انتہا تک پہنچا دیا، جب اندازہ ٹھہرایا تو اس کو بھی انتہا تک پہنچا دیا، اس لیے کہ جو تقاضے رکھے تھے ان تقاضوں کو پورا کیا۔ تو اس سے آیت اپنے در و بست میں بھی ٹھیک ہو گئی، ترجمہ بھی اپنے در و بست کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑی حقیقت جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ سورہ میں جو اصل استدلال ہے نا خواتین حضرات وہ ہے سنقرئک فلا تنسیٰ سے، یہ تو تمہید تھی، یہ تو قانون تدریج کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس تمہید پہ دیکھیے استاذ امین اسلم اسلائی جو ایک نوٹ لکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اصل بات ہے وہ تو آگے آ رہی ہے، اور اگر آپ پچھلی بات کا ترجمہ ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ اگلی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ ذرا اس کو پڑھ لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اصل مدعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اوپر کی تمہید بیان ہوئی ہے، یعنی قدرت کا جو قانون تدریج و ترتیب انسان کے خلق اور اس کی تکمیل میں قوتوں اور صلاحیتوں کو مقدر کرنے اور ان کو بروئے کار لانے میں، سبزے کو اگانے میں، اس کو پروان چڑھانے میں کار فرما ہے، اسی قانون کے تحت اللہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ کرے گا۔ اس نے تمہیں جس منصب پہ سرفراز فرمایا ہے اور جس وحی آسمانی سے نوازا ہے اس کے مرحلے بالتدریج طے ہوں گے، اور وہ جلد وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ جس راہ پر تمہیں چلنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے تمام عقبات طے ہو گئے ہیں۔ عقبات کا مطلب ہے جو مشکل مراحل تھے، اور آخری منزل آ گئی ہے۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ آیت بالکل اسی محل میں آئی ہے جس میں سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت آئی ہے کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پانے میں جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ اس کی ساری وحی تم تک پہنچ جائے، یہ اپنے وقت سے ہی آئے گا۔ یا سورہ قیامہ میں بیان ہوئی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی اپنی زبان کو تیز تیز نہ چلاؤ اس کو جلدی پانے کی فکر میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان آیات کے تحت نہایت تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ دعوت کے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مخالفتوں اور مزاحمتوں سے سابقہ تھا ان میں آپ کے لیے واحد سہارا وہ آسمانی کمک ہی تھی جو وحی الہی کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی۔ اس سے آپ کو قوت و عزیمت کا زاد راہ ملتا، اسی سے آپ کے لیے آگے کی رہنمائی حاصل ہوتی، اس میں مخالفین کے اعتراضات و مطالبات کے جواب ہوتے، ان گوناگوں وجوہ سے آپ کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا، اور جب وہ نازل ہوتی تو اس کے اخذ کرنے میں آپ
قدرتاً بے قراری اور اضطراب اور عجلت کا اظہار کرتے، جو ایک بھوکا بچہ اس وقت کرتا ہے جب ماں اس کو چھاتی سے لگاتی ہے۔ فرط شوق میں آپ چاہتے کہ پوری وہی ایک ہی سانس میں آپ کے سینے میں اتر جائے، اور چونکہ یہ خالق کائنات کی ایک عظیم امانت بھی تھی جو آپ کی تحویل میں دی جا رہی تھی، اس وجہ سے آپ کا ہر حرف اپنی زبان مبارک سے دہراتے، مبادا کوئی لفظ حافظے کی گرفت سے باہر رہ جائے۔ آپ کے اس اضطراب اور شوق اور اس عجلت و بے قراری پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اس وحی کے بارے میں تم جلد بازی نہ کرو، اس کے اترنے کے لیے جو پروگرام ہم نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہی اترے گی، اور اسی میں حکمت اور مصلحت ہے۔ ساتھ ہی یہ تسلی بھی دے دی کہ اس کی حفاظت کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ایسا سامان کرے گا کہ تم اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولو گے۔ اور سورہ قیامہ میں یہ وہ سورہ قیامہ کی جو آیتیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم عجلت کے خیال سے اس پہ زبان نہ چلاؤ، ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھ کر سنانا ہے، تو جب ہم اس کو پڑھ کے سنا دیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہماری ہی ذمے ہے اس کی وضاحت۔ اور آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ ما شاء اللہ، یعنی اس کلیے سے مستثنا صرف وہ چیزیں ہیں جو وقتی اور ہنگامی نوعیت کی ہیں، ان کی مدت پوری ہو جانے کے بعد خود اللہ ہی بتا دے گا کہ ان کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور یہ اشارہ ان احکام کی طرف ہے جو وقتی اور عارضی تھے اور جو بعد میں منسوخ ہو گئے۔ تو اس سے آپ دیکھیے خواتین حضرات، جو پوری کی پوری سورہ کی جو تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اصل میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس میں سورہ اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں گے سورہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اے پیغمبر ہم اس قرآن کو پورا آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ اور آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ آس پاس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے سامنے کائنات بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب رکھی ہے، یہی تدریج رکھتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں ترتیب و تدریج ہے، there is a gradual progression in every work of God، تو وہی میں بھی یہ ترتیب و تدریج ہے، یہ ایک وقت میں اتمام کو پہنچے گی۔ اور آپ کے اندر جو بے قراری پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے قرآن مل جائے تاکہ میں ان لوگوں کے سوالات کا جواب دے دوں، تاکہ میرے فلاں جو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں میں وہ حل کر لوں، یہ ایسے نہیں ہوگا، ان کو اپنے وقت پہ ہی آنا ہے، کیونکہ خدا سارے کاموں کو اپنے وقت پہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس پورے کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ کس طرح سے غصہ ان احوا کو اگر آپ وہ ٹرانسلیشن نہ کریں جیسے کہ استاد فراہی نے کی ہے، تو سورہ جو ہے وہ اپنے نظم میں بھی درم بھرم ہو جاتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ لنگوسٹکلی بھی احوا کی جو صفت ہے وہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں رہتی کہ اس کو غصہ کا بنایا جائے۔ استاد حمید الدین فراہی کا اس میں یہ ایک ایکسٹراڈنری کام تھا کہ انہوں نے غصہ کے ورڈ کا جو دوسرا ترجمہ جو کلام عرب میں موجود تھا لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا اور وہ اپوزٹ مطلب تھا اس کو انہوں نے کلام عرب سے ڈسکور کیا اور لغت میں یہ کہا کہ اس کو اب لکھ دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لغت کا استقصاء اس میں ناقص تھا۔ تو اس طرح سے سورہ اعلیٰ کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں یہ بالکل روشن ہو کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون ترتیب و تدریج کا ہر جگہ پہ اظہار ہوگا، قرآن کی وحی میں بھی اس کا اظہار ہوگا۔ اور دیکھیے آخر میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ ما شاء اللہ، ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو اس وقت کی ضرورت ہو لیکن بعد میں وہ منسوخ ہو جائیں، لہٰذا یہ وحی ہے، یہ آپ کو جب دی جائے گی اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ترتیب سے اتمام تک پہنچے گی۔ وقتی احکام جو ہیں ان کو آخری قرات میں منسوخ کر دیا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے خواتین حضرات وہ ایک ایکسٹراڈنری تحقیق جس سے میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا تھا استاد حمید الدین فراہی کا۔ ایسے لوگ کہ جو لغت کے اندر الفاظ کے تراجم میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا اضافہ کریں، یہ ظاہر ہے ایکسٹراڈنری ہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی نظر اس کلام پر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں بیٹھ نہیں رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لفظ کا ترجمہ موجود نہیں ہے بلکہ لغت میں وہ درج ہونے سے رہ گیا، تو یہ ان کا ایک غیر معمولی کارنامہ تھا جو انہوں نے جب اس کو پیش کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر اتنا دلائل اس کے لگا دیے، اتنے انبار میں نے آپ کے سامنے چند اشعار ہیں جو رکھے ہیں جو استاد اصلاحی صاحب نے پیش کیے ہیں۔ ادروائز اگر آپ عربی جانتے ہوں تو مفردات القرآن میں انہوں نے بہت زیادہ اور کلام کر کے بتا دیا کہ غصہ کا ورڈ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اٹ از اے کانٹرانیم، اٹ از این آٹو اینٹونیم، a word which has two opposite meanings۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ استاذ محترم، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم واپس آئے، ایک بہت ہی خوبصورت نشست تھی آج کی، بڑی انٹرسٹنگ۔ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن ممالک میں سارا سال بارش ہوتی ہے، یورپ کے ممالک یا یو کے، تو وہاں کی گھاس جو ہے وہ سیاہ مائل سبز ہوتی ہے، انٹینسلی گرین، اور پھر یہاں پہ کینیڈا میں ہم اس طرح کی گھاس پیدا کرنے کے لیے ان میں آئرن ڈالتے ہیں،
تاکہ وہ گھاس ڈارک ڈارک گرین ہو جائے. تو پاسبلی یہ وہی ایک خوبصورتی ہے. عبدالحفیظ صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھوڑی سی 2 منٹ کی ایکسپلینیشن میں دینا چاہتا ہوں تو سوال سے پہلے کہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کلاسیکل تفاسیر اور ترجمے یہی سارے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی. تو اس میں کچھ پوائنٹ، جیسے یہ بالکل ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے وہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ پہلے ایک چیز آئی، پھر اس کی ہائٹ بتائی گئی کہ وہاں تک پہنچایا گیا. اس حساب سے تو یہ بہت اچھا ایک پیٹرن لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بہت سارے اپوزٹ بڑی ایزیلی اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، رات کو دن میں، اور ہم اس کو کیوں اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی پیٹرن آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک چیز جو پیدا کی اس کے بعد اس کو ختم کر دیا. میرے پاس ایک بیسک سی ڈکشنری ہے، قاموس عائشہ. اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسے غص الحدیث لکھا ہوا ہے، گفتگو بیکار ہونا، غص الجرح، غصہ جھاگ کوڑا کرکٹ، تو اس میں وہ بھی نہیں ہے. ہمیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی، چاہے انگلش میں بھی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ سب سے مشہور ڈکشنری میں دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اگر وہ ڈکشنری میں آپ کو مل نہیں رہا تو کیا یہ ہم ایسی چیز اوپن نہیں کر رہے کہ جو کوئی بھی آدمی جو ہے آج سے 400 سال بعد، 500 سال بعد کوئی ایک نیا اس کا کہ یہ رہ گیا تھا تو اس کو آپ ڈالیں اس کے اندر. اور کچھ لوگ جو اس کو قرآن کو غلط استعمال کرنے کے لیے، تو ہم ان کے لیے یہ رستہ نہیں کھول رہے. کیا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جس کو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے یہ ایک بہت ہی جس کا ریئر میننگ جو رہ گیا ہے اس کو ہم استعمال کریں؟ دیکھیں یہی تو اپوزٹ بات ہے اس کے، کہ فرائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئر تو ہے ہی نہیں، اتنا کامن ہے کہ ہوتا نا کہ بعض دفعہ پیش پا افتادہ حقیقتیں سب سے زیادہ انسان ان سے صرف نظر کرتا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ کلام عرب سے اتنی مثالیں پیش کر دی ہیں، یہ اتنا کامن ہے کہ کسی وجہ سے درج ہونے سے رہ گیا ہے. تو یہ تو ان کی اپنی آنیسٹی ہے، اور ہمیں میرے خیال ہے آنیسٹ رہنا چاہیے چیزوں میں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، دروازہ کس چیز کا کھل رہا ہے. اصل چیز ہے حقیقت کیا ہے. حقیقت ایک ایسی چیز ہے، سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ ریگارڈلیس آف دا کانسیکوینسز ہمیں سچائی کی تلاش پہ رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے قرآن مجید کی اگر کوئی حقیقت آپ دریافت کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز آپ بتا رہے ہیں، یہ تو آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز جو قرآن قبول نہیں کر رہا تھا. دیکھیں نا، ان کا تو استدلال یہ ہے کہ ان کو قرآن قبول نہیں کر رہا تھا. احوا کی جو صفت ہے، ایک تو ہے نا آپ کلائمیکس پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. تو زیادہ بڑی چیز ہے وہ احوا ہے. یعنی احوا بوسیدگی کے لیے آتا ہی نہیں ہے، احوا ہمیشہ فریشنس کے لیے آتا ہے. تو اگر آپ فریشنس کے لیے آتا ہے تو پھر غصہ کا ترجمہ آپ فریش کوڑا کرکٹ تو نہیں کر سکتے نا. کوڑا کرکٹ جو کہ سرسبز ہو، یہ تو ایک بالکل ہی عجیب مطلب بن جائے گا نا. تو یہ چیز تھی جو اٹکتی تھی، یہ قرآن مجید کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا کرتی ہے. اور اگر آج نہیں تو کل کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ قرآن مجید میں صفت اور موصوف کے درمیان تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی بھی پوچھے، اگر وہ سوال انسان کے یہاں پیدا ہوا ہے تو سوال کو تو دیانتداری سے ایڈریس ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو اصل میں میرا خیال ہے ان کی طرف سے قرآن کی خدمت ہے کہ وہ ایک چیز کھینچ تان کے کی جا رہی تھی، اس کو انہوں نے سہل کر کے بتایا کہ دیکھیں آپ یہاں یہ بنیادی غلطی کر رہے ہیں. اور یہ ایک انسانی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم بعض دفعہ، اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان کی جو لغت ہیں، اس میں جو اہل زبان ہیں یہ جا بجا کرتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے شاید آپ کے سامنے مثال پہلی دفعہ آئی ہو، ادروائز اردو کے لغت میں غالب کے حوالے سے مطالب میں اضافہ کیا گیا. میر کے کلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ میری اتھارٹی پہ یہ مطلب لکھ لیں. تو اہل زبان جو ہیں ان کی جو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اردو کی زبان، فارسی زبان کے اہل زبان ہیں وہ آج بھی ہمارے پاس ان کی وراثت موجود ہے. عربی زبان کی جو کلاسیکل اہل زبان ہے وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے، ان کے جو نمائندہ ہے ان کا کلام ہی ہے جس کو ہم کلام عرب کہتے ہیں. ان کے خطبات ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کا نثری کلام ہے تو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو all that we are doing is we are just relying on that. تو قرآن مجید وہ اعلیٰ عربی میں جس میں وہ اترا ہے، اس کے لحاظ سے ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اصل مطلب ہے کیا. تو یہ تو صرف سچائی اور حق کی تلاش ہے. اور ویسے بھی یہ جو قرآن مجید کا جو یہ پہلو ہے
یہ اس کے سیریس اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ کلاس بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن مجید کو تحقیقی طور پر سمجھنا چاہتے ہوں. اگر سرسری طور پہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ دا پلیس دیٹ یو شوڈ بی. یہ ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی چیز ہے، اور اسی وجہ سے میں اس میں انہی لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تحقیقی مباحث انسانوں کے سامنے آتے ہیں. میں نے شروع میں جو ایک گفتگو کی اس کی بھی مقصد یہی تھا کہ دیکھیے ہمارا مقصد جو ہے وہ سچائی کو دلیل سے تلاش کرنا ہے. اگر کوئی دلیل آپ کو ایسی بن گئی ہے جو پچھلی حقیقت کو ختم کر کے ایک نئی حقیقت کی طرف لے کے جا رہی ہے، بندہ مومن کا تو امتحان یہی ہے. ہم اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں کہ ہم اس پہ اصرار نہ کریں جی کہ پچھلے لوگ تو یہ کہتے تھے ایک نئی بات آ گئی. نہیں، اگر وہ نئی بات ویلڈ ہے، اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ویلڈ سمجھیں، میں تو اس کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے یہ پیش کیا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو نقطہ نظر عام طور سے بیان کیا جاتا ہے آپ کو وہی فالو کرنا چاہیے. یہ کنونس کرنے کا ہم پہلے کوئی یہاں پہ مظاہرہ نہیں کر رہے. یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ دو اپروچز ہیں اور دونوں کے استدلالات یہ ہیں. ان استدلالات کو آپ سمجھنے کی بس اپنے آپ کے اندر ایک رمق پیدا کیجیے، باقی اس سے زیادہ کوئی مقصود نہیں ہے. یہ میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک اور اس کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ پچھلی جو ہے پوری کینسل ہو گئی یا کمپلیٹلی اس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ جو بھی اس میں سے لے لیں، لیکن یہ بہت زیادہ اس میں چینج نہیں لاتا کسی چیز میں. تو اس میں اس سے جو ہے اگر میں اس کو کہوں کہ ایک چیز تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری قدرت یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ الفاظ جو یہ میں نے دیکھیے میرا تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چینج نہیں لاتا تو بسم اللہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یعنی مسئلہ چینج لانے کا نہیں ہے. میں تو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پہلا مسئلہ لنگوسٹک ہے، زبان کا مسئلہ ہے، احوا کا ہے. زبان سے کسی تائید میں پھر نظم بھی کھڑا ہوا ہے. زبان احوا کا جو صفت ہے اس کو ذرا آپ دوبارہ کسی وقت زیادہ تفصیل سے دیکھیے کسی بڑی لغت کے اندر، تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ احوا کی صفت کوڑا کرکٹ کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیشہ سبزے کے لیے آتی ہے. جبکہ تمام مفسرین قاطبتاً احوا کو کوڑے کرکٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ اصل استدلال پہلے سمجھ لیجئے. احوا کی صفت پہ غور کیجئے پہلے، یہاں سے آپ کو روشنی ملے گی. اگر نہیں ملتی تو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو پہ قائم رہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، دیٹس انڈرسٹینڈیبل. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مسعود خان صاحب کا. مسعود صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم شہزاد صاحب، بہت اچھا آپ نے یہ بیان کیا ان کا نقطہ نظر جو ہے، اور یقیناً ہمیں ہر نقطہ نظر پہ غور کرنا چاہیے، ان کے دلائل کو دیکھنا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے اس قرآن نے بیان کیا انسان کی تخلیق کو اور سبزے کو، تو قرآن کا اندازہ بیان اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شے جب پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ بتدریج جو ہے وہ بڑھوتری اس میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عروج پہ پہنچتی ہے، اس کے بعد تنزلی شروع ہو جاتی ہے، گریجولی تنزلی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں وہ بالکل، یعنی انسان کی بھی اگر مثال لیں تو بالکل عالم شباب میں بہت طاقتور اور بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بتدریج تنزلی آتی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جان کر بھی کچھ نہیں جانتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سبزے کی بھی مثال دی. سبزہ جو ہے بالکل بتدریج پیدا ہونے کے بعد بہت ہی گھنا ہو جاتا ہے اور بہت ہی سبز ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کوڑا کرکٹ اور خاشاک بن جاتا ہے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے اس میں، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے اس کا ترجمہ خس و خاشاک کیا ہے. تو یہ میرا ایک پوائنٹ تھا، یہ میں نے پیش کر دیا. نا جی کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ الگ سے ٹھیک ہے کہ انسان کی جو انتہا ہے وہ موت ہی ہے، وہ مرجھانا ہی ہے. پچھلی جو 2 آیتیں ہیں نا وہاں پہ وہ انتہا نیگیٹو بیان نہیں ہوئی، وہاں دیکھیں پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے. خلقہ کے ساتھ فسوا آ رہا ہے کہ پرفیکشن دی، قدرہ کے ساتھ فہدا آ رہا ہے. تو دیکھیے جو پچھلی دونوں آیتیں ہیں اس کے اندر بات اوپر جا رہی ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ کو نیگیٹو کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ اصل میں 2 الگ چیزیں ہیں. نہیں، اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل عروج پہ پہنچا اور پھر
بالکل ایسے ارذل العمر کو پہنچ گیا، اسی طرح وہ دیکھیے وہ اگر تو تنہا یہ اپوزٹس آیت ہے بیان کر کے بھی قرآن جو ہے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، تو شاید اسی وجہ سے جی ہو یہاں سکتا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا دیکھیے گیا میں ہو۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اپوزٹس بیان نہیں کیے جا رہے، اپوزٹس تو بیان ہی نہیں کیے جا رہے، یہاں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز کو پرفیکشن تک پہنچایا، موت پرفیکشن نہیں ہے۔ قدرہ کے بعد کہا گیا کہ ہدایت دی، آخر اتمام تک ہدایت کو پہنچایا، پیدا کیا تو اتمام تک بیسٹ پاسبل پرسن بنا دیا، سبزہ اگایا تو اس کو لش کر دیا۔ تو اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پرفیکٹ، یہ بات کہ انسان کو موت آتی ہے تو الگ سے حقیقت ہے، یہ تو اور جگہوں پہ بیان ہوا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کو اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ پچھلی جگہوں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ پرفیکشن بتائی جا رہی ہے، جبکہ سبزے کی جو پرفیکشن ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ اس کا کھلنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ سبزہ اگایا اس کے بعد سبزہ مار دیا تو یہ تو کوئی نہیں، آیت کا گریجولی عروج پہ لے گئے، اس کے بعد پھر تنزلی تو وہ لازمی بس پھر ہوتی ہے۔ یہاں بات تو ختم ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے آیت کا پچھلی آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ عروج پر بات ختم ہو جاتی، یہ بات کہ اس نے ختم ہو جانا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ختم ہو جانا ہے۔ آیت میں جو استدلال ہے وہ تو اس جگہ سے ہے کہ ایک چیز کو اہتمام سے اوپر تک پہنچایا، یعنی دیکھیے نا خلقہ کے بعد فسوا کہا کہ ان کو پرفیکشن دی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پرفیکشن دینے کے بعد اس کو موت دے دی، یہ نہیں کہا، وہ دینا الگ سے حقیقت ہے۔ یہاں متکلم کا منشا یہ نہیں ہے، متکلم یہ کہنا نہیں چاہ رہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے، جبکہ وہ بات الگ سے ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ چیز ہے، اس کو آپ ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ پچھلی دو آیتوں میں ایک چیز کو اسینڈنگ آرڈر میں اوپر تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ میں اگر تیسری آیت میں یہ کہوں کہ سبزہ اگایا پھر اس کو مار دیا تو یہ الگ سے حقیقت ہے، لیکن وہ مارنا اس کی انتہا ہے، اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ختم ہونا ہے۔ یہاں تقاضا یہ ہے پچھلی دو آیتوں کا کہ سبزے کو یہ بتایا جائے کہ سبزہ اگایا اور اس کو سرسبز کر دیا، ورنہ جو پچھلی دو آیتیں ہیں جس پرفیکشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہیں وہ لے کے نہیں جائیں گی۔ لیکن فرض کیجئے یہ بات اگر آپ کو قابل فہم نظر نہیں آتی تو جیسے میں نے عرض کیا اصل چیز لنگوسٹک ہے، لنگوسٹک فنومینا ہے احوا کا، نہیں، احوا قابل کی یہ فہم صفت ہے۔ بات نہیں، وہ تو ہمیں غور کرنا ہے ہر جی جی تفسیر آپ پہ، وہ آپ جو وہ آپ پرانے غور لوگوں نے کیجیے، تفسیر جو دی ہے اس پہ بالکل ہمیں آپ غور غور کر کیجیے، رہے ہیں، جی جی اور آپ جو غور کیجیے، امام فراہی نے اس پہ یہ بھی قابل غور ہے، اس پہ غور کیا جا بالکل سکتا ہے۔ جی جی آپ غور کیجیے۔ تو یہ لیکن میں پوائنٹ یہ عرض کر ذہن رہا ہوں میں کہ میرے غور آئے کرنے کا جو سیکوینس ہے نا، غور کرنے کا سیکوینس آپ یہ رکھیے کہ ایک چیز ہے لنگوسٹکس اور اس کے بعد اس کا جو نظم ہے، دونوں چیزیں۔ پہلے تو لفظ کو دیکھیں گے نا، لفظ کا سیاق و سباق تو بعد میں آتا ہے، تو لفظ کا جو لفظ ہے وہ احوا ہے، حساء ہوا ابھی ہم پیچھے نہیں جاتے، ابھی ہم قدورہ فادہ پہ نہیں جاتے، وہ تو ہم سیکنڈ سٹیج میں جاتے ہیں۔ فرسٹ سٹیج یہ ہے کہ کیا حساء احوا کوئی پاسبل چیز ہے یا کوئی آکسی مورون تو نہیں ہے، ایک لفظ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ اس کے استعمال ہو گیا۔ تو احوا کی صفت پہ میں نے ابھی پچھلے صاحب کے سوال کے جواب میں بھی کہا آپ غور کرنا یہاں سے شروع کریں، اگر اس کا کوئی جواب مل جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا مزید برآں دیکھیں کانٹیکسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو کانٹیکسٹ ہمیشہ مزید برآں ہوتا ہے، پہلے تو لفظ کے اسٹرکچر پہ غور کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال سر اسی کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارے چیٹ گروپس میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ احوا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہے واو، یہ ہے واو، یہ بہت شکریہ۔ اور اسی سے تعلق سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سبزے کی مثال ہے، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی اسپرچل ایڈوائس بھی ہے اس آیت کے اندر، یا صرف یہ بیان ہے سبزے کوئی کا؟ اسپرچل نہیں، یہ تو دیکھیے یہاں تو صرف قانون تدریج بیان کیا گیا۔ دیکھیے اگر آپ قرآن مجید سے واقف ہیں، آپ میں سے جو لوگ یقیناً بہت سارے ہیں، تو یہ دیکھیں گے خدا نے جگہ جگہ قیامت کے بارے میں، دیکھیے جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اگر وہ آنی ہے تو آتی کیوں نہیں ہے، آپ لوگ پیغمبروں سے وہ کہتے تھے آپ ڈرا رہے ہیں، اگر اس نے آنا ہوتا تو لے کے آئیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں 6 ادوار میں پیدا کیا ہے، ہمارا جو ایک دن ہے وہ ارتھ کے 50,000 دنوں کے برابر ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ تمہارے کیلنڈر کی طرح نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ امتوں کا جو وقت ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے کہ تو نہ ان سے کوئی جلدی کی جاتی ہے نہ وہ وقت سے پہلے ختم کی جاتی ہیں۔ تو اللہ میاں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں there is a calendar of events which is governed by which this earth is being governed and that calendar of events has a different time scale۔ ہمارا ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے 50,000 سال جو ہے ان کا ایک دن ہے، یعنی ہمارے ارتھ کے 50,000 years is equivalent to one God day۔ خدا کہتے ہیں مجھے تو اپنے لحاظ سے اس کو فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم کا سیکوینس ہے، ٹائم کی جو گریجول نیچر ہے، یہ قرآن میں بہت جگہ پہ ذکر ہے، ایسے قیامت کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے، اور اسی چیز کے لحاظ سے کہ چیزوں میں آپ کو جلدی نہیں کرنی۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ یہ کہا گیا کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ نے میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں
یہ عجلت پیدا ہوتی تھی کہ کس طرح سے جلدی یہ معاملہ ختم ہو، اور لوگ اگر ایکسپوز ہونے ہیں تو ہوں، اور حالانکہ ان کی جو کریم النفسی تھی تو وہی تو چاہتے تھے کہ منافقین جو ہیں وہ ایکسپوز نہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کو موقع ملے. لیکن بعض کمزور مسلمانوں کے ہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے اتنی زیادہ. تو دیکھیے خداوند تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر ان میں سے کوئی میں ذرا سے بھی رمق موجود ہے تو یہ مان لے آئیں. آپ جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ بیکاز ان ہیپوکریٹس کے بارے میں بھی، ان منافقین کے بارے میں بھی خداوند تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے تو شاید وہ سنبھل لیں. تو یہ تدریج کا، اس کو آپ امہال بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک پامال مضمون ہے قرآن مجید کے اندر. اٹ از آفن ڈسکسڈ. اس وجہ سے احوا کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی اسپرچل مفہوم ہے، نہیں، یہاں پہ کوئی میری دانش میں ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی قانون تدریج کی طرف اشارہ ہے. بہت بہتر سر. اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس کا میں نے ایک میننگ پڑھا ہے کہ والذی اخرج المرعى، مرعى کا جو ہے مطلب آلریڈی دی پیسچرز آر پرفیکٹ فار دی اینیملز، مطلب وہ آگے شاداب ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ میچور نہیں ہوئے. لیکن جو میں نے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ آلریڈی میچور ہیں، دے آر آلریڈی گڈ فار دی مطلب اینیملز اینڈ فار دی ادر پیپل. تو اگر آپ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ آپ لغت میں دیکھیں، یہاں پہ وہی چیز مراد ہوئی ہے کہ ایک چیز کا جو ابتدائی مفہوم ہے وہ مراد لیا گیا ہے کہ ایک اخرج المرعى کا مطلب ہے سبزہ نکالا. نکالنے میں جب کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو را ہوتی ہے نا، اس کو ٹائم لگتا ہے. یعنی اخرجہ کا ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کو فجعلہ ایک جگہ پہ پہنچایا گیا ہے. تو یہ اخرجہ کا جو ورڈ ہے اس کے ابتدائی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ پرفیکٹ جگہ پہ تھے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ it sprouted and then it later was transformed into another shape. تو اخرجہ کے الفاظ نے بالکل اشارہ کر کے بتا دیا کہ اپنے ابتدائی مفہوم میں جب سبزہ جب نکلتا ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے اپنے نالج کے لیے مطلب ایک میں نے بھی یہ بھی پڑھا ہے کہ غصہ کا مطلب جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کوڑا کرکٹ ہے اور شاداب ہے، لیکن ایک تیسرا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب ٹھیک ہے کہ نہیں. اٹ مینس پٹ ٹوگیدر، پائلڈ اپ. از اٹ؟ لغت پہ تو یہ کہیں موجود نہیں ہے. آپ چیک کریں آپ نے کہاں سے یہ مطلب پڑھا ہے. لغت میں تو دو ہی مطالب ہیں اس کے، بلکہ جو دوسرا ہے وہ تو ابھی درج بھی نہیں ہوا. یعنی استاد فرائی کی جو یہ تحقیق ہے یہ تو ابھی لغت میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی. یہ لغت میں آپ چونکہ جو پرانے لغت ہیں وہ تو مرتب ہو چکے ہیں، آپ کوئی نیا لغت بڑا مرتب ہو تو شاید وہ اکاموڈیٹ کریں، لیکن جتنے بھی بڑے لغت ہیں اس میں تو ایک ہی مطلب درج ہے. ٹھیک ہے. پھر شاید یہ ہوگا کہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا، مطلب تفسیر کی ہوگی یا وضاحت کی ہوگی جو. جی جی. تھینک یو. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہم لوگ اس وجہ سے ذرا سا مجھے وہ ہو رہا ہے کہ یعنی ہم لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اینڈ پر فوت ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اگلی دنیا کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پر یعنی اگر ہم اس کو انسان کی ایگزسٹنس سے یا انسان کے کلائمیکس سے ریلیٹ کریں تو یعنی اس کو شاداب، یعنی وہ شاداب بالکل اینڈ پر یعنی جنت میں جیسے وہ ہوگا، یہ اس طرح بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. نہیں، وہ دیکھیے سورہ جو سورہ کا جو سٹرکچر ہے نا، سورہ کا جو نظم ہے وہ تو الاؤ نہیں کرتا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تدریج ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اگر وہ جنت کی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوتا تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مشاہدے کی چیز تو فی الحال نہیں بنتی، وہ تو پھر ایک دعویٰ ہوتا. یہاں تو مشاہدہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کے سامنے ہی پیدا کیا اور یہ بھلا چنگا ایک بچہ جو ہے یہ نوجوان کڑیل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو جو آپ کے اندر تقاضے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہدایت کے یا اور چیزوں کے، آپ کی جبلت ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ساری آبزرویشنز ہیں جو بتائی جا رہی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ آپ کے سامنے کی آبزرویشن ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سرفیز. سرفیز پلیز اپنا سوال کیجیے. تھوڑا سا شہزاد صاحب میں سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جو ٹاپک ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سورہ قمر سے متعلق میرا سوال ہے کہ شق قمر کے اوپر جو آیتیں ہیں وہاں پر وہ جو انہوں نے جو آیت اس طرح سے ہے کہ جب قیامت قریب آ لگی، تو یہاں پر قیامت قریب آ لگی کے بعد جو وہاں پہ ورڈنگ استعمال ہوئی ہے کہ چاند پھٹ گیا، تو اس کے حوالے سے میں مختلف تفاسیر کو میں دیکھ رہا تھا.
تو اس میں مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر تو رائے یہی ہوتی ہے کہ جو حدیثوں کے حساب سے جو چاند کے جو 2 ٹکڑے کرنے والی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے اوپر ہی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے. اچھا، اس میں جاوید صاحب کا میں نے پورا پوائنٹ آف ویو سنا، ان کا پورا ایک ریکارڈنگ ہے شق القمر کے حساب سے. انہوں نے لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کیا، تو اس میں وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ والی بات تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تھی کہ بھئی یہی قرآن معجزہ ہے اور کوئی الگ سے کوئی حصی معجزہ نہیں ان کو دیا گیا. تو اگر یہ حصی معجزہ نہیں تھا ان کو، وہ جاوید صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک واقعہ تھا جو ایسا ہوا تھا. تو اگر یہ واقعہ تھا تو سائنٹیفکلی یہ چیز ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جاتا تو یقیناً دنیا میں جو نظام ہے اس میں کافی مسئلے آ سکتے تھے. مثلا یہ کہ زلزلے یا کوئی طوفان یا مد جزر کوئی سونامی ٹائپ کوئی بہت بڑا قسم کا واقعہ ہو سکتا تھا جو کہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں. لیکن ایسی کوئی چیز میں نے سرچ کی لیکن مجھے نہیں مل سکی ایسی کوئی بات. لیکن وہ کوئی ایک مالدیپ یا پتہ نہیں کوئی ایک بادشاہ کا ذکر، جی مالابار کے بادشاہ کے بارے میں. لیکن مالابار کے بادشاہ کے حوالے سے بات ایکسیپٹ ذہن نہیں کر پاتا. اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی یہ بات اگر واقعہ ہے، یہ معجزہ بھی ہم کہہ دیتے تھے کہ چلیں معجزہ ہے تو ہم کہہ دیتے کہ بھائی بالکل ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے عاجز ہو گیا، ذہن نہیں ایکسیپٹ کر رہا، سائنس نہیں ایکسیپٹ کر رہی، سائنس سے بیونڈ ہے. اگر یہ سائنس سے بیونڈ نہیں ہے، واقعہ ہے، تو یقیناً کوئی اس کے ریکارڈ ہونا چاہیے تھا ہسٹری میں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ملتی. اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آیتیں جو جہاں پہ قیامت کا ذکر کر کے بات یہ بیان کی گئی ہے، تو کیا یہ قیامت میں چاند کے پھٹنے سے متعلق نہیں ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں جو الساعہ کا ورڈ ہے نا، یہ وہ قیامت ہے کہ جس کا تعلق مشرکین کی جو عذاب کے بارے میں ذکر ہے نا. قرآن مجید 2 قیامتوں کی خبر دیتا ہے. ایک وہ روز قیامت ہے جو جس سے ہم سب گزریں گے، اور ایک جو ان کو دنیا میں سزا ملے گی اس کو بھی وہ قیامت ہی کہتا ہے. یعنی یہ وہ قیامت ہے جس سے مشرکین 2-4 ہوں گے. اس وجہ سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ یہاں اگر آپ یہاں تک سورہ کو پڑھیں نا، اقتربت الساعہ کو، تو یہاں دونوں مراد لی جا سکتی ہیں. جو چیز کو بالکل متعین کر دیتی ہے کہ یہ دنیا کے سے اس کا تعلق ہے، یعنی قیامت سے تعلق نہیں ہے، وہ اگلی آیت ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یعنی یہ نشانی ان کو دکھائی گئی اور وہ کوئی اور بھی نشانی دیکھیں گے تو اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. تو یہ اگلی آیت نے تو بالکل واضح ہو کے بتا دیا کہ یہ تو اصل میں نشانی تھی جو دکھائی گئی، اور اس دکھانے کے نتیجے میں قرآن نے تبصرہ کر دیا کہ یہ انہوں نے اس کو مانا کہ اس کے علاوہ بھی اگر ان کو نشانی دکھائی جاتی اس کو بھی نہ مانتے. تو یہ تو اگلی آیت نے بالکل متعین کر دیا. تو اس وجہ سے اگر تو قرآن سے آپ، ابھی میں ہسٹری میں نہیں آ رہا، ابھی میں سائنس پہ نہیں آ رہا ہوں، ہم بعد میں دیکھتے ہیں. جو چیز قرآن مجید میں الساعہ کے ورڈ کو متعین کر دیتی ہے، دنیاوی قیامت جو کہ مشرکین کے لیے مقدر ہے، وہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگلی جو آیت ہے، وہ جو بھی نشانی اور دیکھیں گے، یہ بھی انہوں نے دیکھ لی، اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے تو یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے. تو یہاں تو بالکل واضح ہے کہ اور کوئی مراد ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ آبویسلی نشانی کے طور پہ اگلی آیت نے اس کو متعین کر دیا کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھی. دوسری بات یہ کہ یہ جتنا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ابھی سائنس اس جگہ پہ واقع نہیں پہنچی ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوئی حتمی طور پہ کہہ سکے، بلکہ وہ ڈاؤٹ کی جگہ پہ کھڑی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی جو اطلاع غلط نہیں ہو سکتی. اگر آج سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی تو کل ضرور پہنچ جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ رحمان میں جب یہ کہا گیا کہ کھاری اور میٹھے پانی سے پرلز اور مونگے نکلتے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو فریش واٹر پرلز، جو ہمارے مفسرین جو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں. تو جب پتہ لگا کہ دنیا میں فریش واٹر پرلز کی پوری انڈسٹری موجود ہے کہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں، تو یعنی قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ بالکل سچا ثابت ہوا. کسی کی نارسائی جو ہے، علم کی نارسائی یہ نہیں بتاتی کہ وہ چیز ہے نہیں. تو یہاں پہ بھی سائنس کی نارسائی ہے، اور آج نہیں تو مستقبل میں کبھی یہ بات معلوم ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید پہ اگر مجھے اور آپ کو اگر اطمینان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، تو یہ قرآن کی نہیں اللہ کی اطلاع ہے جو اس آیت کو موقع کر رہی ہے. یہ کو میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کا کلام بہرحال اس معاملے میں بالکل صحت پہ کھڑا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ تاریخ میں ریکارڈ ہو، تو جتنا کچھ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنٹری ہوا تھا، بالکل جیسے تھوڑی دیر کے لیے شک ہوا اور پھر اس کے بعد فوراً
وہ دونوں حصے سے وہ مل گئے. اس وجہ سے کوئی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سونامی یا کوئی ہائی ٹائڈ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تو دس از ناٹ این ایشو, اس لیے کہ دس واز ناٹ سم تھنگ وچ وینٹ آن فار اے لانگ ٹائم. یہ بالکل ایک مومنٹری طور پہ غالباً ہوا تھا, صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ چاند کو اس طرح سے شک کر سکتا ہے وہ دنیا کو بھی ختم کر سکتا ہے اور تمہاری قیامت دنیا میں بھی لا سکتا ہے. اس وجہ سے اگر وہ تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی تو اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہر وقت انسان آسمان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں نے دیکھا, جو قریش کے لوگ کسی وجہ سے متوجہ تھے, یہ ان کے لیے تھی. اس کے علاوہ تو لوگ ظاہر ہے دنیا میں اپنا کام زمین پہ نگاہیں رکھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہسٹورینز سارے کے سارے قلم لے کے تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ کوئی واقعہ ہو. ہاں اگر وہ پرولونگڈ ہو, کچھ ٹائم ہو, تو وہ پھر ہر ایک کے نوٹس میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو آئی وڈ سے کہ وہ اس میں ریکارڈنگ کی وجہ ریکارڈ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ یہ اٹ واز جسٹ اے مومنٹری تھنگ. اور مالابار کی تاریخ میں جہاں جیسے مودودی صاحب نے اس پہ تذکرہ کیا ہے, اگر آپ تفہیم القرآن میں یہ حصہ نکال کے پڑھیں گے شق قمر کا, تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مالابار کی ہسٹری میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ اب ظاہر ہے ایکسپلوریشن کی بات ہے, آپ اس کو پڑھیں. یہ تو ان کے نوٹس میں آیا, ہمیں نہیں پتا, بہت ساری اور ہسٹریز ہیں ہم تک نہیں پہنچی اینڈ ممکن ہے ان کے اس میں بھی وہ ریکارڈڈ ہو. لیکن بہرحال یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ معروف ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہیں پہ. سائنس کا میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا کہ دس از سم تھنگ which is science has not reached it as yet, but I have full faith کہ ایک دن یہ بالکل پروو ہو جائے گا. بیکاز آئی تھنک کہ قرآن مجید اس میں اتنا ایکسپلسٹ ہے کہ یہ خدا نے مشرکین کے لیے آخرت کی اور قیامت کی یاد دہانی کے لیے دنیا میں ایک نشانی بھیجی تھی, اور پھر تبصرہ یہ کیا تھا کہ اس نشانی کو تو یہ نہیں مان رہے, کسی اور کو بھی نہیں مانیں گے. تو یہ میرا مختصر سا جواب ہے. ایک چیٹ گروپ میں فیس بک میں سوال ہے کہ کانٹرا نیم کا عربی میں لفظ کیا ہے, اس کو عربی میں کیا کہیں؟ ازداد. ازداد, الف دال الف دال, ازداد. بہت شکریہ سر. ازداد کا مطلب ہے ایک لفظ جس کے دو ضد میننگز ہوتے ہیں, ضدین میں سے ہوتا ہے جو. تھینک یو. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں بس یہ آپ سے پوچھ رہی تھی, جیسے آپ نے موصوف اور صفت کا تعلق کے حوالے سے جو بات کی, تو جیسے انگریزی میں انہوں نے اس کو بلیک اسٹبل ٹرانسلیٹ کیا ہے, تو وہ ٹرانسلیشن صحیح ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ بلیک ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے. وہ اصل میں بلیکش گرین ہے یہ. تو چونکہ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اسٹبل تو ہوتا ہی بلیک ہے, اس میں گرینری نہیں پائی جاتی, تو انہوں نے گرینری والا ایلیمنٹ کو نکال دیا, بلیک کر دیا اس کو. یہ اصل میں احوا کے ساتھ بھی ترجمہ کی غلطی ہے اور غصہ کی بھی غلطی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک مطلب یہ صفت, اگر میں موصوف صفت کے حوالے سے دیکھوں تو یہ صحیح نہیں بن رہا. نہیں, صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بلیک مفہوم صحیح نہیں ہے نا. یہ یعنی کالکس جو بلیک اسٹبل ہے, یہ تو سیاہ کوڑے کرکٹ کو کہا جاتا ہے نا. تو اب ان کی مشکل دیکھیں نا کہ ان کو احوا کا مطلب تو پتا ہے کہ یہ وہ بلیکش گرینری ہے کہ جو رچنس کے لیے آتی ہے, جو شادابی کے لیے آتی ہے, لیکن اب اسٹبل اس کے ساتھ آ گیا. اب اسٹبل تو کوئی گرینری نہیں اپنے اندر رکھتا, تو وہ مجبور ہو گئے کہ اس میں جو گرینش والا ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کے صرف بلیک رہنے دیں اس کو. تو کالا کرکٹ, سیاہ کوڑا کرکٹ, یہ ترجمہ کر دیا گیا. تو یہ ایک مشکل, ہم بھی اگر ان کی جگہ پہ ہوں گے تو ہم بھی یہ ترجمہ کریں گے, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی یہ تو ضرور ہے کہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ بھی ہوا کیا ہے, لیکن اگر ہمارے پاس لغت کے ہم تو ظاہر ہے کہ اس جگہ پہ تو نہیں ہے کہ لغت کو چیلنج کر سکیں, لیکن ایک محقق نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ لغت نے یہ اس میں نارسائی تھی, اس میں یہ کمی تھی. تو ان کی مشکل بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا. اور اگر ہمارے سامنے فرائی صاحب کی تحقیق شاید نہ ہوتی تو ہم بھی یعنی اسی طرح سے تل ملا رہے ہوتے, سوچ رہے ہوتے کہ ہاں یہ ہوا کیا ہے. شاید اطمینان تو نہ ہوتا, لیکن بہرحال شاید اور کوئی چارہ بھی نہ ہوتا. ہاں سر صحیح ہے, کیونکہ یہی ترجمہ پڑھ کے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا. میں نے پوچھا تھا پہلے یہ سوال غامدی صاحب سے بھی. سر اور دوسرا, یہ جو شروع کی آیتیں ہیں, کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ تمہیدی آیتیں ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے, کہنا چاہیے؟ نہیں, اصل بات وہاں سے شروع ہوتی ہے, سنقرئک فلا تنسیٰ, 8ویں 7ویں آیت ہے نا. یعنی یہ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو جو قرآن مجید دیا جا رہا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے سارا کا سارا آ جائے, کیونکہ ساری جو روحانی کمک ہے وہ اسی میں ہے. لیکن خداوند تعالیٰ اکٹھا دینے والے ہیں نہیں, اس لیے کہ دیکھو خداوند تعالیٰ کے جو اور کام ہیں, کائنات کو بنایا تو 6 دن, جو 6 ادوار میں بنایا. انسان کو بنایا تو پہلے بچہ بنایا, پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی سے ہوتا بڑھاپے میں پہنچا. تو خدا کے ہاں ہر جگہ پہ تدریج ہے. تو اگر یہ تدریج ہے تو قرآن میں بھی تدریج ہوگی, قرآن بھی آپ کو آہستہ آہستہ ملے گا, یہ اکٹھا سارا نہیں مل سکتا. تو اصل سٹریس سارا تھا سنقرئک فلا تنسیٰ پہ. اس کے لیے یہ تمہید میں استدلال کیا گیا کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ آپ کو اگر تدریج سے ایک چیز دے رہا ہے
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ خدا ہر جگہ ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور اس کے بعد آگے جا کے پھر چینج ہو جاتا ہے, پھر وہ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا حال جو ہے. جی وہ تو پھر سورہ کا ایک الگ سے تھرسٹ ہے نا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی, وہ آگے پھر سورہ چلتی ہے. لیکن جو تمہید ہے وہ یہاں سے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں نا, شروع یہاں سے ہوا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بلند و برتر ہیں ان کے نام کی آپ تسبیح کیجیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اندر کوئی منفی صفت نہیں ہے. تسبیح ہمیشہ ایک ایبزالو کرتی ہے نیگیٹیوٹی سے. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے ہاں پرفیکشن پائی جاتی ہے. خدا کے ہاں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے پرفیکشن تک پہنچانے کا, اور یہ تسبیح اصل میں اسی کی علامت ہے. تو کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, پرندے تسبیح کر رہے ہیں, انسان تسبیح کر رہے ہیں. اور اس تسبیح کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی خدا کی یوں کہہ لیں کوئی نیگیٹو صفت نہیں ہے. یہ خدا کا قانون ہی یہی ہے کہ ایک چیز کو گریجولی ہونا ہے. تو پہلے صرف تمہید اٹھائی گئی, اللہ تعالیٰ کو ایبزالو کیا گیا. آپ دیکھیں اس کو ہم مسبحات کہتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری مسبحات ہیں. مسبحات کا مطلب ہے وہ صورتیں کہ جو شروع ہوتی ہیں سبحہ سے یا یسبحو سے. تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو زیر بحث ہے کہ جو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اور اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو خدا کی صفت کے شان شان نہیں تھی. اس کو کہا گیا کہ نہیں, خدا کی صفت کے شان شان نہیں ہے, خدا کا ایک قانون اور ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ ہر جگہ وہ فالو کرتے ہیں. تو آپ کو یہ اس طریقے کو سمجھنا ہے. جو آپ تسبیح کرتے ہیں تو وہ تسبیح اصل میں یہ بتاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ اس نیگیٹیوٹی سے یا اس چیز سے جو آپ کے ذہن میں آ گئی اس سے ہی وہ بری ہیں, اس سے وہ برتر ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے چیٹ باکس میں سے ہے. پہلا سوال ان سے ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ that no one will die due to poverty, but we're looking at people that die every day due to poverty. For example, the slum dwellers. What does this mean? Is it that God's promise has not fulfilled or is something else? پہلی بات تو یہ کہ کہاں قرآن کہتا ہے کہ no one will die of poverty. ٹھیک, I don't think کہیں بھی کہتا ہے, کہیں بھی نہیں کہا قرآن نے. میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کے ذہن میں کوئی آیت ہے تو بتائیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو موت سے مر جاتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قحط آیا, قحط سے لوگ بھوکے مرے. جی قحط کے بارے میں تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ people will not die of poverty or for any other reason. I don't think this is in the Quran. ٹھیک, بہت شکریہ سر. انہی کا ایک اور سوال بھی ہے کہ سورہ اعراف میں ہمارے لیے 5 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, اس میں پورنوگرافی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ جو کہا گیا ہے کہ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, تو یہی ہے نا کہ وہ فواحش جو چیزیں جو فاحشہ ہیں, تو جو ایک تو پر سے فحاشی ہوتی ہے, اور ایک یہ کہ جو اس کی طرف آپ کو لے کے جانے والی ہے. تو پورنوگرافی جو ہے وہ انسان کو اسی کی طرف لے کے جاتی ہے جب انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چیز ہی ایسی جو ایڈکشن پیدا کرتی ہے. تو پھر آپ کے اپنا جو یعنی زندگی کے جو سارے معاملات ہیں وہ اس طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس تزکیہ آپ کا متاثر ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ اس کا صراحتاً ذکر ہے, یعنی فحاش جو فحوش ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انہی 5 آیتوں میں سے ایک چیز موجود ہے. بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ. فیس بک پہ سوال ہے, in Surah Hajr it's written that Iblis did not bow down in front of human. Does that mean angels have a free will and just like humans and they can go against Allah's will? یہ ایک پارٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ if they want. The second is in the same surah the meaning says that Iblis said کہ جس طرح آپ نے مجھے بہکایا اس طرح مجھے بھی مہلت دیں. Does that mean Allah put that disobedience thought in Iblis? پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے سوال کا جواب ہے کہ ابلیس کوئی فرشتہ تو تھا نہیں, وہ تو جن تھا. جی, تو لوگ اصل میں اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں, جس وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بھی کوئی آزادی رائے ہے. تو پہلی تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو ابلیس ہیں وہ فرشتے نہیں تھے, وہ جن تھے یا جن تھا. اور جن ہوں یا فرشتہ ہوں, دونوں کے بارے میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی رائے موجود ہے اور ان کی فری ول ہے, اور ان کو یہ رائے کا اختیار دیا گیا ہے. اور جہاں تک کہ آپ نے دوسرے کہا کہ فبما اغویتنی کے الفاظ آتے ہیں سورہ ہجر میں کہ چونکہ تو نے مجھے اغوا کیا, یہ تو شیطان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چوری اور سینہ زوری والی بات ہے. یعنی اس نے اپنے طرف سے کہا کہ اللہ میاں آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے, یہ شیطان کا آگے سے غصے کا اظہار ہے کہ بھائی یو ہیو لیٹ می اسٹرے او گاڈ. اٹس ناٹ, یہ کوئی بیان واقعہ نہیں ہے,
یہ شیطان کا خدا پہ الزام ہے. تو اس الزام میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو سچا تھا, تو نے مجھے غلطی کی طرف لے کے گیا, اب اس کے جواب میں بھی یہی کام کروں گا. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کوئی اغوا کیا تھا, یہ تو شیطان کے غصے کا اظہار ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ پہ کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. آج کی سارے سوال ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت اور واضح دلیل تھی آپ کی. انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ریسرچ کریں گے اور اگلی نشست کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہم اتوار کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جی, اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ جی.